नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। हर शख्स मोहताज है। इंसान की मोहताजी और फ़कीरी का तकाज़ा यह है कि बंदा अपने रब से अपनी हाजत और ज़रूरत को मांगे। नाज़रीन, दुआ इबादत की रूह और इसका मग़ज़ है। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम, सालिहीन और अपने बंदों को ना सिर्फ दुआ मांगने की तालीम दी बल्कि दुआ मांगने का तरीक़ा भी बताया है। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या किसी तरह का मर्ज़ हो जिसका हल आप कुरान और हदीस की रोशनी में या सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर दुआया कलमात के साथ करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह वल्हम्दु लिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी यौमिना हाज़ा अल बिर्र वत्तक़वा व मिनल अमलि मा तर्ज़ा या ज़ल जलालि वल इकराम। जी, और एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जुबैदा जी, सवाल वालेकुम कीजिए। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उधर से जुबैदा बॉम्बे से बोलती हूँ। जी 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 जुबैदा जी, सवाल कीजिए। जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1111 सब दरूद भी पढ़ी हूँ मैं, सब अल्लाह के हुक्म से सब चीज पढ़ती हूँ मैं। जी अभी के अंजलना अभी के बताए वो भी पढ़ती हूँ। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब ने जो दुआ बताई है वो आप कितनी मरतबा पढ़ती हैं दिन भर में? मेरे लिए दुआ करो। मौलाना को भी मेरा सलाम बोलना, मेरे को दुआ में याद करना बोलना। जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। चलिए अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, क्या नाम हो आपका? अब्दुल कयूम ठोकर। जी, सवाल कीजिए। सवाल है मुझे मौलाना साहब से, जब दुआ इंसान करता है वो आंख बंद के करना है या आंख खोल के करना है? और कोई सवाल? मेरी छाती में थोड़ा दाएं बाएं दर्द है, इसके लिए क्या दुआ करना? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो भाई ने हमारे सवाल किया था कि दुआ के वक्त आंख बंद करके करें या फिर आंखों को खुला रखें, तो भाई देखिए, आपको खुशू और खुजू किस हालत में पैदा हो रहा है। आंख बंद करने की सूरत में अगर खुशू पैदा हो रहा है तो आंख बंद करके आप दुआ करें, या आंख खुले रखने की सूरत में खुशू पैदा हो रहा है तो आप आंख खुले रखकर दुआ करें। खुशू के एतबार से देखें, जिस हालत में भी खुशू हो आप उसको इख्तियार कर लें। दूसरा मसला क्या था इनकी? सीने में दर्द रहता है। सीने में दर्द रहता है। सीने में दर्द आपके रहता है तो इस सिलसिले में आप उस मकाम पर हाथ फेरते हुए इस दुआ को पढ़ें। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु। जब भी आपको दर्द और तकलीफ हो 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? देवनगर जिला उज्जैन से बोल रहा है। जी, क्या नाम हो आपका? नईम भाई। ठीक, सवाल कीजिए। सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है बच्चों को, उसके लिए कोई दुआ बताइए। सर्दी जुकाम। जी, बच्चे की एज क्या है? 2.5 महीने का है। ठीक, 2.5 महीने का है।
ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بھائی، آپ کے لڑکے کو سردی زکام ہو رہا ہے تو آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر دیں، اور جب بھی لڑکا پانی پینا چاہے اس کو وہی دم کیا ہوا پانی پلائیں، اور پانی پر دم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی دم کیا کریں، اور سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لڑکے کو صحت عطا کرے گا. بالکل انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ممبئی سے. ممبئی سے. جی جی سوال کیجیے. جی میرا سوال 2 ہے. آواز آپ کی نہیں پہنچ پا رہی ہے، دوبارہ سوال کیجیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال کیجیے. ہیلو. جی سوال کیجیے. جی یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے شوہر کو جیسے چوٹ میں ایسا جانے کا کھجلی ہو رہا ہے ان کو. ہاں ہیلو. جی شوہر کے تعلق سے کیا پریشانی ہے؟ اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. کیا پریشانی ہے شوہر کے تعلق سے؟ جی ان کے نا بدن میں ایسا کھجلی ہو گیا ہے، اس سے بہت طرح دانا نکل گیا ہے، کھجلی بہت ہو رہا ہے، رات میں بھی بہت پریشان ہو جا رہے ہیں. اور ایک سوال یہ میرا، اس کے لیے کوئی دوا بتا دیجیے. اور ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ساس کو مطلب گھٹنے میں بہت تکلیف ہے، وہ جو گھٹنے کی ہڈی ہوتی ہے نا وہ بڑھ گئی ہے، اس کے لیے کوئی دوا بتا دیجیے. چلنے ولنے میں ان کو بیٹھنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک. جی ہاں شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھجلی کے لیے اس دعا کو پڑھیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس دعا کو نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اور شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. گھٹنوں میں درد کے لیے ابھی جیسا کہ ہم نے ایک دعا بتلائی ہے سینے میں درد کو دور کرنے کے لیے، وہی دعا پڑھیں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. دونوں گھٹنوں میں درد ہے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر جہاں درد ہے وہاں پھیرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں 3 مرتبہ، اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں ہم پروگرام میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم راجستھان سے بول رہے ہیں. راجستھان سے. کیا نام ہوا آپ کا؟ ہاں جی. کیا نام ہوا آپ کا؟ ہمارا سوال. جی سوال کیجیے. ہاں جی سوال کرتے ہیں. وہ قرآن کے سلسلے میں سوال کرنا تھا. جی. کہ وہ قرآن لیلۃ القدر کے دن یا رات میں نازل ہوئی تھی یا پھر رمضان کے مہینے میں؟ لیلۃ القدر کے ٹھیک ہے، رات یا رمضان کے مہینے میں. اور کوئی سوال؟ ہاں جی. اور سوال ہے کہ وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت اور پڑھی جاتی ہے، ایک 3 رکعت فرض مغرب کی طرح پڑھی جاتی ہے. کیسے پڑھیں؟ نہیں، عقائدی مسلکی جو اختلافات ہیں اس کو یہاں پر مت اٹھائیے. آپ کے پہلے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا. جی مفتی صاحب. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بھائی، نزول قرآن کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ شب براءت میں کیا، اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت نامی مقام میں نازل فرما دیا مکمل طور پر. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرماتا رہا، بتدریج قرآن نازل ہوتا رہا. 23 سال کے عرصے میں نزول قرآن کا سلسلہ مکمل ہوا. نزول قرآن کا فیصلہ شب براءت میں ہوا، اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی بیت العزت میں قرآن مجید کو نازل فرما دیا. پھر بتدریج قرآن نازل ہوتا رہا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. اور آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم یو پی سے بول رہے ہیں, ضلع رامپور سے. جی سوال کیجیے. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے چہرے پہ دانے ہوتے ہیں. چہرے پر دانے ہیں؟ دانے ہیں, دھبے ہیں. اچھا, کب سے ہیں یہ؟ جی کئی سال ہو گئے, دوائی کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دھبے بہت پڑ رہے ہیں, کالے کالے کیلے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن, چہرے کے دانوں کو دور کرنے کے لیے آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ورد کیجئے. اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اور اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے. شروع میں, آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. ہیلو, ہمارے امی کو نیند نہیں آتی نا, اس کے لیے کوئی وظیفہ بولنا. اور سر میں درد کے لیے. کب سے ہے پریشانی, نیند نہیں آتی ہے؟ وہ ہمارے امی کو نیند نہیں آتی ہے. ٹھیک. ہیلو, جی اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ سر میں درد کے لیے. ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن, رات میں نیند نہیں آتی تو سونے سے پہلے آیت الکرسی بھی پڑھ لیں, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھ لیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. دوسرا جو سوال تھا, سر میں درد ہے, اس سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. انشاءاللہ سر درد دور ہو جائے گا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. سلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ امتیاز بول رہے جی. کہاں سے؟ جی السلام علیکم. ہم جمشید پور سے بول رہے ہیں, سبانہ پروین. میرے شوہر کا نا بہت پریشانی ہے, اس میں پورا جسم میں ایک دم دانا دانا ہو کے بہت کھجلاہٹ ہوتا ہے, تو پورا خون پھینک دیتا ہے. بہت ڈاکٹر کو دکھلایا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کے لیے کوئی دعا بتائیے نا. کب سے ہے یہ مرض؟ ہو گیا سال بھر سے بھی اوپر, 1.5-2 سال ہونے والا ہے, مگر ٹھیک نہیں ہو پا رہا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. اس سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر جہاں پر بھی کھجلی ہو رہی ہے وہاں دم کر دیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور جب بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں, اس کے پہلے اور اس کے بعد میں درود شریف بھی ضرور پڑھ لیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کانپور سے بول رہا ہوں. جی کانپور سے, کیا نام ہوا؟ میرا نام محمد عامر ہے. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں عامر, سوال کیجیے. سر وہ ہمارے گھر میں پریشانی بہت ہے, تو مولانا صاحب سے کہہ دیجیے دعا کرتے. ہمارے کس طرح کی پریشانی ہے؟ سر مالی پریشانی ہے اور دقتیں بڑی ہیں. ٹھیک, مالی پریشانی ہے, مالی طور پر گھر میں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی مالی پریشانی ہے تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. 21 مرتبہ فجر کی فرض اور سنت کے درمیان اس کا ورد کریں, اور رات میں مغرب کی نماز کے بعد اس کا ورد کریں. شروع میں 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھ لیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بیجاپور سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجئے. جی ہم جو ہے مدرسہ پڑھتے تھے جب اس وقت میں گولی ریئیکشن کو آنکھ چلی گئی میری. کیا ہو گیا؟ گولی ریئیکشن ہو گئی تھی. گولی ریئیکشن. اچھا اوکے. جی 16 پارے ہو گئے تھے تو گولی ریئیکشن ہو گئی تھی. تو اس وقت میں جو ہے بہت پریشانی ہوئی. بعد میں جو ہے موبائل سے سن کے حفظ یاد کیا ہم نے. جی تو آنکھ جا کر کے جو ہے 9 سال ہو گئے ابھی. اس کے لیے کوئی علاج ہو تو بتا دیجیے. اچھا بینائی بالکل جا چکی ہے، مطلب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا؟ جی پہلے تو بچپن میں تو دونوں آنکھیں نہیں تھی، مگر جو ہے اب یہ کام نظر آ رہی تھی 5 سال کی عمر کے بعد. جی اور جو ہے اس کے بعد میں ابھی پھر چلی گئی. چلیے آپ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. حافظ صاحب سے کہیے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں پر دم کریں اور ان کو آنکھوں پر پھیر لیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اور ان سے کہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد وہ اس آیت مبارکہ کی 7 مرتبہ تلاوت کریں. شروع میں اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہلو ہمارے بہن کو نا یورین زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بولنا. یورین زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں جی. اچھا کب سے یہ شکایت؟ 2 مہینے سے ہے، اور گھر میں برکت کے لیے. سر درد کے لیے. ٹھیک اوکے. جی مفتی صاحب. یورین کے سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ورد کریں. وغیض الماء وقضی الامر. وغیض الماء وقضی الامر. اور گھر میں برکت کے سلسلے میں نمازوں کا گھر میں اہتمام کریں. مرد حضرات بھی نمازیں پڑھیں، عورتیں بھی نمازیں پڑھیں. مرد حضرات مسجد میں پڑھیں، عورتیں گھر میں نماز پڑھیں. اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنائیں. مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور عشاء کے بعد سورہ ملک کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. کرناٹک سے. کیا نام ہوا آپ کا؟ عبداللہ. جی عبداللہ صاحب سوال کیجیے. جی میرے بھائی ہیں، بات ہی نہیں سنتے، گھر میں کہنا نہیں مانتے. کیا ایج ہے میری؟ آپ کے بھائی کی؟ اب میرے بھائیوں کی 19 سال ہے، 18 سال ہے، اور ایک بہن ہے 15 سال کی. بات ہی نہیں مانتی. جی نماز کا اہتمام ہوتا ہے گھر میں؟ جی ہوتا ہے، اور امی کی بات بھی نہیں سنتے، امی بھی نماز پڑھتی. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے آپ اپنی والدہ سے کہیے کہ وہ ان دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ضد اور ہر درمی کو ختم کرے اور ان کو فرما برداری کرنے کی توفیق دے. گھر میں جو بڑے خاندان کے بزرگ افراد ہیں، سرپرست، ان سے کہیے کہ وہ آپ کے بہن اور بھائی کو سمجھائیں تاکہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ضد اور ہر درمی کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائیں. اور اس سلسلے میں درود شریف کا اہتمام کیجئے گھر میں، انشاءاللہ تعالی ان کی ضد ختم ہو جائے گی. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم ضلع رامپور یو پی سے بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہم نے ابھی جو چہرے کے بارے میں پوچھا تھا،
दाग धब्बे होंगे तो वो किस वक्त पढ़े हम दुआ? अच्छा, वक्त, ठीक। जी। और जी, कोई और सवाल? हमारा एक सवाल और है जी, जी, हमारा तहजीब जहाँ नाम है तो इसका मायना सही है? किस चीज़ का? जी, हमारा नाम तहजीब जहाँ है। तहजीब जहाँ, जी, इसका मायना ठीक है? ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, एक सवाल और हमारा। कीजिए। जी, हमारे बड़े भाई हैं, वो शादी के लिए नहीं मानते, उनके लिए कोई वजीफा बताइए जो हमारी अम्मी पढ़ा करें। बड़े भाई शादी के लिए नहीं मानते? जी, उनसे शादी के लिए बहुत मना कर देते हैं। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, चेहरे पर इनके धब्बे थे, इस सिलसिले में आपने दुआ बताई थी, उसका वक्त जानना चाहती हैं और आगे जी के जो सवालात हैं। जी ठीक है। चेहरे पर जो धब्बों के सिलसिले में हम अभी दुआ बतलाए हैं, कुरान मजीद की आयत मुबारक, आप फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद उस दुआ को पढ़ सकती हैं। दूसरा जो मसला था कि तहज़ीब जहाँ आपका नाम है, नाम मुनासिब ही है। तहज़ीब जहाँ का मतलब ये होता है कि जहाँ की सकाफ़त, तहज़ीब सकाफ़त को कहते हैं। अब और एक जो मसला था, आपके बड़े भाई शादी के लिए नहीं मानते, तो आप उनसे कहिए कि वो इस आयत मुबारक का विर्द करें। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी माँ से कहिए या उनके वालिद से कहिए लड़के के कि वो इस आयत मुबारक को पढ़ें। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम शाहरुद्दीन है। आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आ पा रही है, दोबारा बोलिए। हाँ जी, घर में तो बहुत प्रॉब्लम है पुलिस का। तो किस तरह की परेशानी है? हेलो जी, घर में किस तरह की परेशानी है? जी, घर में तो टेंशन तो ज़्यादा है, फैमिली का टेंशन है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, घर में परेशानी लायक रहती है। जी, तो आप घर के तमाम अफराद से कहिए कि वो इस दुआ को पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फी फ़अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। एक और मरतबा पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फी फ़अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल था मेरा। जी, ये पूछना चाहती हूँ कि अपन जैसे कहीं दरगाहों पे जाते हैं तो वहाँ जाना कैसा है, ठीक है या नहीं? शिर्क तो नहीं माना जाता कहीं? दरगाहों पर जाना कैसा है? जी। किस मकसद के तहत? जी, मकसद क्या है? मकसद ये है जैसे कहीं जाते हैं, मन्नत मांग के आ जाते हैं दरगाहों पे, तो वो ठीक है या नहीं, ये पूछना है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, देखिए बहन, दरगाहों पर जाने का जो मसला है, तो दरगाह जो भी है वो मज़ार होगी, कब्र होगी, वहाँ ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, फिर मन्नत भी मानते हैं। तो अहादीस मुबारका की रोशनी में दरगाहों पर जाकर ज़ियारत करने का सबूत मिलता है। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि अला फ़ज़ूरुहा, मैंने तुमको ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, अब मैं इजाज़त देता हूँ, क़ब्रों के पास जाओ और उनकी ज़ियारत करो। क्योंकि इसके मकसद के बारे में फरमाते हैं, क़ब्रों की ज़ियारत करने से दिल दुनिया से उचाट होता है और आखिरत की याद पैदा होती है। तो मज़ारात पर जाना, दरगाहों को जाना, ये हदीस शरीफ की रूह से बिल्कुल जायज़ है। अब जो नज़र मानते हैं, उसका मतलब ये है कि कोई हमारा फुला काम के लिए सोचे थे, वो काम हो जाए तो दरगाह पर जाकर पकवान पकाएंगे और गरीबों को खिलाएंगे, तकसीम करेंगे खाना दरगाह में। अगर ऐसी नीयत है, आप नज़र मानते हैं जिसमें लोगों के लिए फ़ायदा है, भलाई है, कोई नामुनासिब काम की आपने नज़र नहीं मानी है, तो फिर इसकी भी शरीयत में इजाज़त है। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अब्दुल्ला। जी, सवाल कीजिए।
بہت پریشانیاں آ رہی ہیں مولانا صاحب سے السلام علیکم. ان سے ذرا مشورہ لیتے ہیں, دعا لیتے ہیں. بڑی پریشانیاں آ رہی ہے محترم. تو ریٹائر ہو گیا تو کوئی کاغذ نہیں مل رہے ہیں, ابھی کچھ نہیں مل رہے ہیں. تو بڑی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو رہا ہے. اب آپ سے گزارش ہے کوئی وظیفہ بتا دیجیے تاکہ مسئلے پریشانیاں دور ہو جائیں. جی مالی طور پر پریشان ہیں؟ جی مالی طور پر بھی ہیں بہت پریشانی. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بھائی رات میں عشاء کی نماز کے بعد گھر میں سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کریں. آپ خود بھی سورہ ملک کی تلاوت کریں اور گھر کے تمام افراد مرد اور خواتین سے کہیں کہ وہ بھی سورہ ملک کی تلاوت کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت سے جو مالی پریشانیاں ہیں دور فرماتا ہے اور رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرماتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جہانہ خاتون بہار کی. جی سوال کیجیے. جی میرا 2-3 سوال ہے. میرا بھائی ہے, بھائی کا مطلب کام کرنے کے لیے مطلب اس کا دل نہیں کہیں لگتا ہے, کہیں کام کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے. نماز کہتے ہیں پڑھنے کے لیے, وہ نماز کرنے کے لیے مطلب 10 قدم پیچھے ہٹتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ جاؤ نماز کرو تو نام نہیں لیتا, بھاگتا ہے. دوسرا سوال. کرنے کے لیے شادی ہو گیا ہے, 2 بچے بھی ہے, لیکن کام کہیں کرنا نہیں چاہتا ہے. دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب شادی بھی ہو گیا ہے, کام کرنے کے لیے مطلب کہیں نہیں جاتا ہے, گھر میں بیٹھا رہتا ہے. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی آپ کا سوال واضح ہو چکا ہے. جی مفتی صاحب. دوسرا سوال کیا تھا؟ کام نہیں لگتا ہے, مطلب شادی ہونے کے باوجود کام میں دل نہیں لگتا. کام میں دل نہیں لگتا ہے نا. پہلے والا سوال وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہی ہے, کام میں دل نہیں لگتا ہے. جی ٹھیک ہے, کام میں دل نہیں لگتا تو اس سلسلے میں آپ اپنے گھر میں درود شریف کا اہتمام کیجئے. 111 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور اپنے شوہر سے کہیے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے اس دعا کو پڑھ لے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھ کر کام پر جائے, انشاءاللہ تعالی کام میں دل بھی لگے گا, من بھی لگے گا اور کام اچھے طریقے سے مکمل بھی ہوگا. بالکل. تو ناظرین آج کے لیے پروگرام دوا اور دعا میں اتنا ہی. مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.